کے سر آپ ہمیں کچھ ٹپس دے دیجئے ان بچوں کے لیے جو 10 تاریخ سے اسسٹنٹ SNGD کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. اچھا سر، اسسٹنٹ SNGD کا جو انٹرویو ہوگا نا، یہ ایک اسسٹنٹ کا جو چینل ہے نا سر، جو پروموشن چینل ہے، وہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد PMS بننا ہوتا ہے، اور PMS کے بعد یقیناً یہ سارے کے سارے جیسے سپرنٹینڈنٹ بنتے ہیں PMS بن جاتے ہیں. PMS کے بعد پھر انہوں نے ڈیپٹی سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، اور مطلب جو کم ایج کے ہوں گے وہ ایڈیشنل سیکٹری آرام سے بن جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے انٹرویو کے اندر جو سب سے زیادہ چیز دیکھی جائے گی نا پرسنالٹی اسیسمنٹ کے اندر، وہ ان کا کانفیڈنس ہوگا. اور کیا یہ بندہ نیئر فیوچر میں جب اس کو پروموٹ کیا جائے گا تو کیا یہ ایک مائنڈ بھی بیوروکریٹک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور اس کے انٹرویو کی SNGD کے انٹرویو کی خاص بات ہوگی اس میں، جہاں تک مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ کا بندہ شاید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین آف دا انٹرویو بیٹھا ہوگا وہ بھی بیوروکریٹ ہوگا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو SNGD سے بندہ گیا ہوا ہوگا وہ بھی بیوروکریٹ ہوگا. اور شاید کسی اور کو جو بلائیں گے وہ بھی بیوروکریٹ ہوگا. ایسے ہی ہے. تو ان کی جو ہم، کیونکہ سارا دن ہمارا آپ کا سارا دن کام ہی انہیں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی پرسیپشن کسی بھی کینڈیڈیٹ کے حوالے سے 1 منٹ کے اندر بن جاتی ہے کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. مطلب وہ یا تو 1 منٹ کے اندر آپ سے ایگری کر جاتے ہیں یا ڈس ایگری کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس انٹرویو کے اندر یقیناً انٹرویو جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ خود لیڈ کرے گا، اور وہ انہیں بتا رہا ہوگا کہ جی میں یقیناً SNGD کے اندر جو ہے وہ کیپیبل ہوں، کام کر سکتا ہوں. فیوچر میں اگر آپ مجھے سیکشن افسر، کہیں پہ فیوچر میں اسسٹنٹ کمشنر مجھے لگنا پڑ جائے گا تو وہ یقیناً اس کو پرفارم کرنے کے قابل ہوگا. اور یقیناً اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جائے گی نا، جو کوئی بھی ایک بیوروکریٹک مائنڈ ہوتا ہے نا سمی، وہ آپ کے انٹروڈکشن سے امپریس ہوتا ہے. مطلب ایسے ہے کہ انٹروڈکشن میں آپ اپنی میکسیمم چیزیں آپ انہیں بتا دیتے ہیں نا، تو آپ اپنے انٹرویو کو جکڑ لیتے ہیں. یہ عام مطلب ایک ہمارے ہاں مشہور بھی ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا انٹرویو جو ہوتا ہے، انٹروڈکشن جہاں پہ آپ ختم کرتے ہیں، آپ کا انٹرویو شروع ہوتا ہے. اب ایک امیدوار اگر اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر لیا نا اس نے پہلے 2 منٹ کے اندر، اور بہتر طریقے سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بتا دیا کہ جی میں کون ہوں، تو ان کی جو 50% پرسیپشن ہے وہ بن جائے گی اس امیدوار کے بارے میں. پھر وہ آہستہ آہستہ اسے ایکسپلور کریں گے. انٹرویو کا مقصد ہی تو یہی ہے نا. انٹرویو کا مقصد پبلک سروس کمیشن خود کہتا ہے کہ آپ کا نالج چیک کرنا نہیں ہے. بالکل. اٹس دا ٹیسٹ آف یور پرسنالٹی. اگر ایک بندہ ان 10 منٹ کے اندر اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر سکا، اپنے آپ کو سیل نہیں کر سکا، تو میرے خیال میں پھر وہ کہاں اسے مطلب وہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. مشکل ہے. تو اس لیے اس سکلز کے اوپر کام کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے کافی سارے دوست ہیں جنہوں نے ابھی انٹرویو دینا ہے اسسٹنٹ SNGD کا. تو جو سب سے اچھی ایکسرسائز ہے نا انٹرویو کی، وہ ہے موک انٹرویوز. یہ ہمیں سکھاتی ہے بنیادی طور پر کہ آپ کو سوال اگر نہیں آنا تو آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو سوال آتا ہے تو آپ نے جواب کیسے دینا ہے. اگر آپ کو سوال آدھا آتا ہے تو آپ نے پھر کتنا جواب دینا ہے. اگر آپ کو سوال بالکل ہی نہیں آتا تو پھر آپ نے اوائڈ کیسے کرنا ہے اور سوری کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سکل ہے. تو اگر آج سے ہی جو بھی امیدوار ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں سر کوئی بندہ یا پینل جو موک انٹرویو لیتا ہو، تاکہ کینڈیڈیٹ سنٹل کے ہمیں گاہے بگاہے میسیج کر کے پوچھتے رہے، ہم جنرلی بتا دیں. اچھا، مطلب میری نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کو میں ریکمینڈ کر سکوں. ٹھیک ہے. میں شروع میں شاید خود بھی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی اس کے اوپر ایک سیشن سٹارٹ کر دیں کہ ہم موک انٹرویوز کروائیں، لیکن شاید پھر وہ نہیں بن سکا ہمارا پلان. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ آج کل کیونکہ ہم آن لائن سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو انٹرویو آن لائن سروس نہیں ہے. بالکل. ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ جو آپ کو فزیکلی جب آپ وہاں پہ جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے. جیسے ورلڈ ٹائمز والے فزیکلی انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ ورلڈ ٹائمز میں یا نووا میں جا کے 2 یا 3 انٹرویو دے تو اب یقیناً وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. اوکے سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جی.